رمضان میں گناہ کرنے والوں، کیا تمہیں قبر کا خوف نہیں ہے؟ اور کیا تم کو اپنی اندھیری قبر یاد نہیں آتی؟ تو کیا گناہ کرتے ہو اور پھر رمضان میں اور تمہیں کوئی وقت ہی نہیں ملا؟ اگر تم رمضان میں گناہ کرتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، اگر اور دنوں میں تم گناہ کرتے ہو تو شیطان اور تمہارا معاملہ ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا۔ قبر کا بھیانک منظر آخر ہے کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں، میں ایک بار قبرستان گیا اور وہاں ایک تازی قبر پر نظر پڑی۔ دل میں خواہش آئی کہ اس قبر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اس میت کے حالت مجھ پر ظاہر فرما۔ اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول کی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے پڑے تھے اللہ کے حکم سے ہٹا دیے گئے، اور قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے، یا علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حضرت علی کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر غیب سے آواز آئی، اے علی، فرمایا اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ انسان رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے بچتا نہ تھا، دن میں روزہ رکھتا اور رات کو گناہوں میں شامل ہو جاتا تھا۔ حضرت علی سن کر رونے لگے اور سجدے میں گر کر رو کر عرض کرنے لگے اور فرمانے لگے، یا اللہ، میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے، اور اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ اور حضرت علی فرمانے لگے، میرے مالک، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کرنا اور اس کی بے بسی پر رحم فرما میرے مالک۔ اور کہنے لگے، اس بندے کو بخش دے میرے مالک۔ حضرت علی رو رو کر کہہ رہے تھے، اس کو بخش دے میرے مالک۔ پھر اتنے میں ہی اللہ کی رحم کا دریا جوش میں آ گیا اور رحم آ گیا۔ پھر غیب سے آواز آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا اور اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی عظمت و شان کیا کہنے۔ اللہ کی عطا سے آپ اہل قبور یعنی قبر والوں سے گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ ایک اور حقیقت پیش خدمت ہے۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعد بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں، ایک بار ہم امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں آپ کی خبریں بتائیں؟ سیدنا سعد بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے، ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی فرمانے لگے، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم
نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن رہنے لگے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا ہمارے کفن یعنی ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے وال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، اور ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہہ رہا ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے اعمال کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ بے شک ہم لوگ جیسا کریں گے ویسا ہی سبب ملے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کی اس ماہ رمضان میں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور نماز پڑھنے کی اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔